السلام علیکم، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ ویلکم ٹو اوور ہورر سٹوری بائی شیزی۔ یہ ایک ہمارے سبسکرائبر کی کہانی ہے جو دل دہلا دینے والی کہانی ہے، اور کومنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا کیسی لگی آپ کو۔ تو چلیے چلتے ہیں، اور لائٹس بند کر لیجئے، ہینڈ فری لگا لیجئے اور آنکھیں بند کر لیجئے۔ سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ قبرستان کے اوپر بنا گھر رات کے اندھیرے میں جب پوری بستی سو جاتی تھی تب وہ گھر جاگتا تھا۔ وہ گھر جو ایک پرانے ویران قبرستان کے اوپر بنایا گیا تھا۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ یہاں پہلے صرف قبریں تھیں، مگر جب زمین کی قلت ہوئی تو ایک بے خوف آدمی نے یہاں اپنا گھر بنا لیا۔ مگر جو کچھ اس گھر میں ہوا وہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نئی رہائش، پرانی کہانیاں۔ رفیق اور اس کی فیملی کو جب سستے داموں وہ گھر ملا تو وہ فوراً وہاں شفٹ ہو گئے۔ پہلی رات سب کچھ ٹھیک تھا، مگر دوسری رات سے ہی عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ دروازے خود بخود کھلنے لگے، کھڑکیاں بجنے لگیں، اور کبھی کبھی کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دیتی تھی۔ رفیق نے سمجھا شاید اس کا دماغ وہم کر رہا ہے، مگر جب اس کی بیوی نائلہ نے کہا اس کو رات میں صحن میں کوئی سائے جیسی چیز دکھائی دی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خوفناک سائے اور سرگوشیاں کئی دن گزر گئے، مگر خوفناک واقعات بڑھتے گئے۔ بچوں نے کہا کہ رات کو ان کے بستر کے قریب کوئی کھڑا رہتا ہے، اور کبھی کبھی کسی کے ہلکی سرگوشیوں میں بات کرنے کی آواز آتی۔ ایک رات نائلہ نے خواب میں دیکھا کہ اس سفید کپڑوں میں لپٹی ہوئی عورت اس کے قریب بیٹھی رو رہی ہے۔ جب وہ جاگی تو وہی عورت حقیقت میں صحن میں کھڑی نظر آئی۔ قبر کی حقیقت۔ رفیق نے گاؤں کے ایک بزرگ کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا یہ گھر ایک پرانی قبر کے اوپر بنایا گیا ہے، شاید کسی بے چین روح کو سکون نہیں مل رہا۔ رفیق کو یہ سب مذاق لگا، لیکن جب اس نے زمین کھودنے کا فیصلہ کیا تو حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ نیچے واقعی ایک پرانی قبر موجود تھی، جسم میں ایک ٹوٹی ہوئی چادر میں لپٹا ہوا مردہ جسم دفن تھا۔ آخری رات کا خوف۔ اس رات گھر میں کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ دروازے زور زور سے بجنے لگے، برتن گرنے لگے، اور اچانک ایک دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ جب سب کمرے سے باہر نکلے تو وہی سفید لبادے والی عورت سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پہ غصہ تھا، آنکھوں میں خون آ رہا تھا، اور وہ ایک ہولناک آواز میں بولی یہ میرا گھر ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ رفیق اور اس کی فیملی نے وہ رات جیسے تیسے گزاری، اور اگلے دن وہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ وہ گھر آج بھی ویران کھڑا ہے، اور رات کو گزرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے اب بھی کسی کے رونے اور سرگوشیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ کچھ گھر صرف زندہ نہیں رہتے۔ تو بتائیے گا کہ ہماری سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور اگر آپ اپنی سٹوری ہمیں دینا چاہتے ہیں، ہمارے تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو نیچے دیے گئے انسٹا اور جی میل کے لنک پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔